الحمدللہ پروفیشنلز فورم جو مجلس دعوت اسلامی کی اس کا 2 روزہ تربیتی اجتماع فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں جاری ہے اور پروفیشنلز پورے پاکستان سے یہاں پر حاضر ہیں۔ ابھی بھی کل کا دن بھی ہے انشاءاللہ، کل نماز ظہر کے بعد نگران شورا کا سنت و برا بیان بھی ہوگا پروفیشنلز میں۔ تو سب سے پہلے تو دعوت ہے کراچی کے رہنے والے، حیدرآباد کے دیگر شہروں سے جو آ سکتے ہیں وہ تشریف لائیں، ہمارے ساتھ اس تربیتی اجتماع میں شامل ہو جائیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں اس سے پہلے عام طور پہ کسی یونیورسٹی میں، کالج میں یہ پڑھتے ہیں اور پھر ان کی ڈگری مکمل ہوتی ہے، تعلیم ان کی مکمل ہوتی ہے تو یہ جاب کرتے ہیں، اور جب یہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جو جاب شروع ہوتی ہے تو زندگی ایک دم بالکل پلٹ جاتی ہے۔ اب وہ نوکری کی تو پیسے کمانے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، شادی ہوگی، اور جو خواب دیکھے ہیں پہلے اب ان کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو کئی تحقیقات کے مطابق یہ جو وقفہ ہوتا ہے زندگی کا، یہ بہت ٹینشن والا ہوتا ہے، اس میں انسان بہت پریشان بھی رہتا ہے، کیونکہ جو کچھ سوچا تھا اس طرح سے تو ہوتا نہیں ہے، وہ زندگی تو الگ الگ طریقے سے آزماتی ہے۔ تو یہ جو پیریڈ ہوتا ہے ڈگری حاصل کرنے کے بعد اور جاب شروع کرنے کا، اس عرصے میں جو انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، اس کو کیسے کوپ اپ کیا جائے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ نگران شورا ہی اس حوالے سے زیادہ بہتر بتا سکیں گے، وہ یہ پروفیشنل کے حوالے سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ ان کی لینگویج میں یہ بتانا اچھا ہے، یعنی وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ اصل میں زندگی میں سوچا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب حقیقی زندگی کے اندر آتے ہیں تو وہاں وہ چیز ملتی نہیں ہے جو ترقی کا جس انداز میں سوچا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کرنا تو چاہیے۔ میں تو انشاءاللہ ان کو دوپہر کو کل بیٹھوں گا زہر کے حوالے دے کر، امیر سنت انہیں اگر اس حوالے سے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ ہزاروں خواہش ہے، ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، تو اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو ریڈیوس کرنا اور اپنی فکروں کو آخرت کی فکر کے ساتھ کر دینا کہ میں آخرت کی فکروں کو دیکھوں کہ اگر دنیا میں اگر میری کوئی چیز پوری نہ بھی ہوئی، اگر آخرت میں کمزور یا کمی رہ گئی تو اس وقت پھر جو ہوگا، یہاں تو بہت سارے آپشنز مل جاتے ہیں، مرنے کے بعد کیا آپشن ملے گا، اس کے تعلق سے اگر رہنمائی فرمائیں۔ یہ اصل جیسے یہ سوال ہوا نا، اس سوال کی وجہ سے کئی لوگوں کی توجہ جائے گی کہ ہاں یار میری بھی خواہشیں تو پوری نہیں ہو رہی، ورنہ بعض اوقات نہ چھیڑتے نا سوال تو پتہ نہیں ہوتا، ہر ایک کا ذہن اس طرف ہوتا نہیں ہے۔ اور سچی بات ہے کہ امیدیں جو ہے نا یہ پوری ہوتی نہیں ہے، جان چھوڑتی نہیں ہے۔ حل مم مزید، اور ملے کا مطلب بورڈ ہر وقت چڑھا رہتا ہے، اور قناعت اگر مل جائے نا کہ جتنا رب نے دیا اب وہ کافی ہے، اگر یہ ذہن بن جاتا ہے نا پھر تو مسئلہ حل ہے، لیکن یہ ذہن بنتا نہیں ہے اصل، یا پھر یہ کہ بعض اوقات خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی، یہ میرے پاس ڈگریاں ہیں اور میری انکم اتنی ہے اور میری پوسٹ یہ ہے، اور فلاں کی تو مجھ سے کم تعلیم ہے لیکن یہ بڑی پوسٹ پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح مطلب سوچنے کے بجائے بندہ اگر اپنے سے نیچے کی طرف غور کرے نا تو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کہ اب جیسے کہ اس کو مثال دوں میں آپ کو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے، تو پہلے کے سفر آج کل کی طرح نہیں ہوتے تھے، علم دین کے لیے نکلے تو آپ کے جو جوتی مبارک تھیں وہ کہیں ضائع ہو گئی، اب وہ ننگے پاؤں تو وہ کوفے میں گزر رہے تھے، تو آپ کے ذہن میں آیا کہ میرے تو پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، یعنی جوتی بھی نہیں ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں۔ تو کوفے کی مسجد پر پہنچے تو اس کے دروازے پہ ایک فقیر کو دیکھا، دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ فوراً اندر گئے، مسجد میں سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرے شکر ہے کہ صرف جوتے ہی نہیں ہے میرے، اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہے، میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔ تو یہ کہ جب انہوں نے اپنے
पहले जूतों की तरफ देखा तो ये एहसास महरूमी की कैफियत, लेकिन जब अपने से नीचे नजर पड़ी तो फिर ये क्या, वो एक शुक्र की एक मंजिल मिली इनको। ये बुजुर्गों का अंदाज। तो हम भी अगर अपने नीचे को देखें ना, क्या मेरी तनख्वाह तो फिर भी अच्छी है, इस बेचारे की तनख्वाह, इस मेरी तो मतलब जॉब भी ऐसी है, फैसिलिटीज भी बहुत है, इसकी बेचारे की। तो यूं अगर नीचे नीचे देखते रहेंगे ना आप, तो इंशाल्लाह ये क्या, वो कामयाबी होगी। यानी बोलते हैं ना, किसी के महल देखकर अपनी झोपड़ी को तोड़ फोड़ कर फेंका नहीं जाता। झोपड़ी है अपनी, दिल जलता है तो फुटपाथ पे जो सोते हैं इनको देख ले बंदा कि यार इसके पास तो सर छुपाने की जगह नहीं है, मेरे पास झोपड़ी है यार, सर के तन बदन सब छुप जाता है इसमें। यानी छोटा सा मकान है, वो भी आखिर बंदे को छुपा तो लेता है। तो यूं बड़े बड़े ख्वाब ना देखें और कब्र और आखिरत की फिक्र करें, कब्र की मंजिल के लिए तैयारी करें। तो इंशाअल्लाह मतलब ये कि तवक्कुल करेंगे तो आपको ये एहसास जाता रहेगा, और अल्लाह पाक के फैसले पर, उसकी तकदीर पर कि जो उसने मुकद्दर किया, बस बंदा उस पर राजी हो जाए। उस पर राजी रहेगा तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं है कि वो मतलब इस तरह के वसवसों का शिकार हो। जो मेरे रब ने मेरे लिए मुकद्दर किया, ओके, हमें अपना है क्या, मतलब जो कुछ रब का करम है इसी पर मतलब डन करे आदमी, ज्यादा सोचे नहीं, तो इंशाल्लाह फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर सोचते भी रहेंगे तो मिलेगा क्या आपको, सिवाय टेंशन के। और टेंशन पालकर कई बीमारियों को फिर अपने गले में पहनना होता है, तो टेंशन न लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।